اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبي المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق سلامي وسلامنا على ابن أمه وأخيه ووليه ووصيه وخليفته وصاحب لوائه واشرف اطرته وذريته وباب علمه وحكمته وناطق حجته غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب نقطة دائرة المطالب علي بن ابي طالب ثم الصلاة والسلام على أولي محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه وعز اسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صلوات میرے انتہائی معزز اور مکرم سامعین، مختصر ترین وقت میں مختصر ترین لیکن وقی ترین گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اگرچہ یہ 3 جمادی الثانیہ ہے، یہ رجب کی 27ویں نہیں ہے، تو معراج پہ گفتگو نہیں ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ گفتگو معراج پہ ہو۔ اگر ارباب ادب تشریف فرما ہیں، ارباب ذوق تشریف فرما ہیں، اور وہ لوگ تشریف فرما ہیں کہ جو معیار کی گفتگو سماعت فرماتے ہیں، کیونکہ دروازہ شہر علم کے اس طالب علم کے طرز گفتگو سے سماعتیں آشنا ہیں، جو پہلے سے آگاہ ہیں، جو نہیں ہیں وہ اب آگاہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ علی کے معنی ہیں بلند، تو میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ علی والے تو بازار میں بازاری گفتگو نہیں کرتے، یہ تو منبر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تھڑوں اور بازاروں کی گفتگو اور منبر کے درمیان فاصلہ کم کر دیا گیا اور کہیں بالکل ختم کر دیا گیا۔ اس لیے اس مختصر وقت میں بہترین آپ کی توجہ چاہیے کہ اگر معراج کا موضوع نہ بھی ہو، لیکن گفتگو یوں معراج پہ ہو کہ ہم ایک طویل سفر کر کے آ بھی جائیں، لیکن وضو کا پانی بہتا رہے، بستر کی حرارت قائم رہے، دروازے کی زنجیر ہلتی رہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ آج 3 جمادی ثانیہ قمری و اسلامی 17 دسمبر شمسی و میلادی و عیسوی تاریخ ابھی امام بارگاہ
شریکت الحسین میں میں نے اس حوالے سے جس آیت کو عنوان بیان قرار دیا تھا وہ قرآن مجید کی 17ویں سورت کی 3ری آیت تھی، لیکن وہ وہاں کی گفتگو تھی۔ اور اب یہاں سورج ڈھلنے سے پہلے، اس لیے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جب آفتاب جہاں تاب اپنی شعاعیں سمیٹ کر افق پر پردہ غروب میں چلا جائے تو اس سے پہلے کہ جب وہ اپنی کرنیں اپنے ساتھ لے جائے، میں اس سے پہلے سننے والوں کے ذہنوں تک وہ اجالا دے جاؤں تاکہ دنیا یہ کہے کہ سورج ہوں، روشنی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو اس لیے مجھے سورج کے ڈوبنے سے بہت پہلے اپنی گفتگو کو مکمل کر لینا ہے، اس لیے آپ کے دل نہ ڈوبیں، کیونکہ مجھے اس کے ڈوبنے سے پہلے اپنی بات کو جتنا ممکن ہو، ورنہ کئی اشروں کا موضوع ہے جسے میں نے آغاز کیا ہے لیکن سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ابھی فرما رہے تھے کہ اس مختصر وقت میں آپ کیسے سمندر کو کوزے میں سمیٹیں گے، تو میں نے یہی گزارش کی کہ کوزے میں سمندر کو سمیٹنا یہ تو محاورہ ہے، لیکن دین کے دائرے میں بات یہ ہے کہ کیسے کتاب کو نقطے میں سمیٹا جائے۔ اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کتاب کا پھیل کے، علم کا پھیل کے کتاب بن جائے، کب سمٹ کے نقطے میں آ جائے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ بالعموم جو آیات ایام عزائے فاطمیہ، اور یہ اعزاز کے میں نے ممبر سے اور بہت پہلے سے اصلاح کرنا شروع کی تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اس میں گرامی سے، نام نامی سے، ایک پاکیزہ نام سے پہلے لفظ عزا لگایا جائے، ورنہ یہ تہذیب محمد والے محمد کے خلاف تھا کہ ابھی بھی کچھ لوگ اس انداز سے کہیں۔ تو بالعموم جو آیات عنوان بیان قرار دی جاتی ہیں وہ سب آپ کی سنی ہوئی ہیں، لیکن میں نے IRC میں بھی ایک علیحدہ روش اور مختلف زاویے اختیار کیے ہیں، جہاں آج آخری مجلس ہے سیروزہ مجلس کی، اور یہاں جو نسبت ہے، جو تلازمہ ہے، جو لازمہ ہے، جو کوریلیشن ہے، اب اگر اس پہ آپ بول سکے تو میں مختصر وقت میں گفتگو ہدیہ کروں گا، اور اگر بولنے پر کوئی تذبذب، کوئی ہچکچاہٹ، کوئی جھجک جناب والا کو ہوئی تو میں اس سے بھی مختصر گفتگو کر کے دعا دیتا ہوا اور اسلام آباد روانہ ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اب جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ وہ تاریخ پہ بات تھی، لیکن یہ جو دن ہے، یہ روز ہے، یہ اتوار کا دن ہے، سنڈے، یہ روز جسے آپ انگریزی میں سنڈے کہتے ہیں، جسے اردو میں آپ اتوار ہندی میں کہتے ہیں، تو جسے یکشنبہ جو ہے فارسی میں آپ کہتے ہیں، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے عربی میں کہتے ہیں یوم الاحد۔ اتوار یعنی یوم الاحد، کیونکہ یہ دن ہے یوم الاحد، تو میں نے جو صورت اختیار کی اور اس کی پہلی آیت قل هو اللہ احد۔ اب آپ نے کچھ، اگر یہ سامنے بول رہے ہیں، اگر یہ پیچھے لوگ ناراض نہیں ہیں، خفا نہیں ہیں، تو ذرا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے بتا دیں گے کہ وہ اس طالب علم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے، میں گفتگو ہدیہ کروں۔ یہ یوم الاحد اور یہ قل هو اللہ احد، تاکہ ہم جتنا بھی وقت ہے اس میں احدیت کا کچھ نہ کچھ فہم حاصل کر کے اس احد تک پہنچیں کہ جو ایسی یکتا ہے کہ اگر کوئی نہ ہوتا تو وہ احد کے برابر ہو جاتی۔
اب آپ نے ذرا اندازہ کر لیا ہے تو مجھے کسی مقام پر لے کر آنا ہے، لیکن پہلے ذرا سمجھ لیجئے کہ جہاں سے جن زاویوں سے ہمیں گزرنا ہے، گزرے والا وقت بہت مختصر ہے، اور میں یعنی مجھے جو کہا گیا ہے غالباً مجھے اپنی گفتگو وہ 5:45 سے پہلے ختم کر دینا ہے، اور میں 5:35 یا 5:40 پہ کوشش کروں گا کہ اسے اختتام تک پہنچا دوں، 5:30 پر نہیں۔ اس لیے 5:30 پر بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن نہ کبھی کی نہ کبھی کروں گا، نہ 5:30 پہ نہ 12:30 پر، اس لیے کہ وہ 12 ہوں یا 5 ہوں، 5:30 کی ہو یا 12 کی، وہ دنیا میں بھی ساڑ دیتی ہے، آخرت میں بھی ساڑ دیتی ہے۔ تو مجھے صرف 5:35 5:40 تک آپ کو زحمت دینا ہے، اس میں جتنا بھی میں گزارش کر سکا، ورنہ بہت سے مراحل ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں 112ویں سورت ہے، اور ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی گزرے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں جنہیں موعظتین کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، انہیں وہ قرآن کا حصہ نہیں مانتے اور وہ سمجھتے ہیں، اور ان کے مصحف موجود رہے کہ قرآن مجید سورہ اخلاص پہ، سورہ توحید پہ، اللہ کا کلام، یہ آخری صورت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کا تفصیلی وقت نہیں ہے کہ میں ان صحابہ کرام کے اور مفسرین کے نام اور ان کی تفسیریں، ان کی کتابیں گنواؤں کہ جنہوں نے سورہ فلق اور سورہ والناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانا۔ تو اس میں ایک بہت معروف نام صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ تفصیل چاہتی ہے یہ بات، وہ پھر تفسیر ہو یا ایسا وقت ہو کہ وہ آپ سے خمسے میں یا عشرے میں گفتگو ہو تو میں گزارش پیش کروں۔ کل 4 آیتیں ہیں، 15 الفاظ ہیں، 47 حروف ہیں اس مختصر ترین صورت کے۔ ایک ایک حرف آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں۔ تنزیل کے اعتبار سے 22ویں صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 112ویں صورت ہے۔ اور اتنی اہم صورت ہے کہ بہت محبت سے سماعت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا علم جس معیار پر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کا علی والوں کا معیار ہے، تو میں اب جملہ کہہ رہا ہوں، اتنی اہم ترین صورت ہے کہ اللہ نے اس صورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو آپ کو ختم قرآن کا ثواب حاصل ہو۔ بآواز بلند نعرہ تلوار۔ اب اس میں بھی فکری و فلسفیانہ و ادبی حوالوں سے بہت گفتگو ہے کہ پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ قل کیا ہے، پھر سمجھا جائے کہ ہوا کیا ہے، پھر سمجھا جائے کہ اللہ کیا ہے، پھر سمجھا جائے کہ احدیت کیا ہے۔ قول سے گزر کے آپ ہویت پہ آئیں گے، ہویت سے گزر کے الوہیت پہ آئیں گے، الوہیت سے گزر کے احدیت پر آئیں گے۔ اور ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ جو دنیا قرآن کرتی ہے اور قرآن کو ماننا چاہتی ہے، اس کے بغیر جس پہ قرآن نازل ہوا
حالانکہ یہ جملہ مجھے ابھی نہیں کہنا تھا، لیکن میں کہہ کے گزارش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے دل کے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ جو دنیا کہتی ہے قرآن قرآن، ہمیں قرآن کافی ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ کہہ کے رسول کی بزم سے نکلے، اور بعد رسول پہلی عدالت کا پہلا مقدمہ بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، آپ کو قرآن میں آیت نہ ملی، حدیث گھڑ کے لے آئے۔ حیاتی ہو تو، کیونکہ اگر آپ کے لیے قرآن کافی تھا تو قرآن سے جواب دیتے، اور حدیث بھی وہ کہ جس کے سننے والے بھی فقط آپ، راوی بھی آپ، گواہ بھی آپ، ہر چیز آپ، یعنی ایسے آپ کہ آپ اپنے آپ ہی میں نہ رہے۔ اللہ نے اگر قرآن مجید کو محمد مصطفیٰ کے بغیر منوانا ہوتا تو قرآن وہ کہہ سکتا تھا، وہ قابل قدرت خدا ہے، علی کل شیء قدیر پروردگار ہے، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ انا اللہ الہ احد، میں ہوں اللہ اور میں احد ہوں۔ کہا نہیں، قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ فرمائے کہ میں احد ہوں۔ یعنی اللہ اپنی توحید بھی محمد کے بغیر منوانا نہیں چاہتا، تو اب جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، وہ اللہ کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ بندوں تک آنے کے لیے محمد کا وسیلہ ڈھونڈتا ہے، اور تو اللہ تک محمد کے وسیلے کے بغیر جانا چاہتا۔ محمد ظاہر ہے مجھے اس کی تفسیر بیان نہیں کرنا، اور پوری تاریخ خطابت میں 1200-1300 سال کی واحد یہ طالب علم ہے، یہ خاکسار ہے دروازہ شہر علم کا، یہ جاروب کش ہے کہ جس کا قل هو اللہ پہ منظوم خطاب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خیرپور میں وہ فی البدیع خطاب تھا، سارے شعراء تھے، میری صدارت تھی، تو میں نے کہا اب شاعروں کے سامنے میں نثر میں کیا خطاب کروں، تو میں نے فی البدیع منظوم خطاب کیا، یہ انہی کے شہر میں خیرپور میں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے اس کی تفسیر بیان نہیں کرنا، صرف دو پہلو، اور میں آگے بڑھ رہا ہوں حضور والا، کہ پہلے آپ قول سے گزریں گے، پھر ہوئیت۔ دنیا نے تو یہی نہیں جانا کہ ہوئیت کیا ہے، پھر الوہیت، پھر لفظ اللہ ہے، پھر احدیت۔ اور عزیزان گرامی، یہ آج 17 دسمبر ہے، تو ذرا یہ گوشہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ میرا خطاب کا کوئی اپنا قرینہ نہیں ہے، رسول سے سیکھا ہوا سلیقہ ہے کہ اگر کوئی پیغام پہنچانا ہو تو نسبتوں کو ایسا مسلسل کر دو کہ اگر کوئی بھولنا چاہے بھی تو جھوٹ تو بولے لیکن بھول نہ سکے۔ تو اب میں یہ جملہ حجہ کرنا ہوں حضور والا کہ 17 دسمبر ہے، تو اس میں یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص، یہ جو آپ سنتے ہیں سورہ توحید، اس کے علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کے 17 نام گنوائے ہیں۔ یہ آج 17 پہ یاد رکھیے گا، 17 نام 17 یہ علامہ فخر الدین رازی نے گنوائے ہیں۔ کچھ نام آپ جانتے ہیں، ایک ایک نام پر بھی اگر میں خطاب کروں تو وہ 17 خطاب بنتے ہیں، اور اگر ایک ایک منٹ بھی لوں نام لینے میں تو 17 منٹ اس میں صرف ہوں گے۔ تو میں آپ سے اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ یہ نام ہے، سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ قل هو اللہ ہے، سورہ احد ہے، سورہ صمد ہے، یہ سب نام ہیں کہ جو 17 نام ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ
کہ جو منبر سے کبھی نہیں کہی گئی، نہیں بتائی گئی۔ یہ جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اس صورت میں جو 4 آیات ہیں ان میں کسی نہ کسی آیت کے کسی نہ کسی لفظ سے یہ نام مشتق ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ڈرائیو ہوتے ہیں ان آیتوں سے کہ جو یہ 4 آیات ہیں۔ اب اگر آپ بیدار تو ہیں، لیکن اگر میں بیدار مزید نہ کر سکا تو یہ میری کوتاہی ہے، آپ مسلسل متوجہ ہیں، لیکن میں اب آہستگی سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آواز کی شعلگی کہیں فکر کے گلاب کی پتیوں کو مرجھا نہ دے۔ یہ سب نام جو 17 کے 17 ہیں وہ انہی آیتوں سے 16 نام آپ کو مل جائیں گے کہ ان کا تعلق انہی آیتوں کے کسی لفظ سے ہے۔ لیکن علامہ فخر الدین رازی نے ایک عجیب نام ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سورت کا نام ہے ہیا سورۃ الولایہ، یہ سورہ ولایت ہے۔ ولایت کا لفظ ان 4 آیتوں میں کہیں آیا ہی نہیں ہے، تو یہ سورہ ولایت کیسے ہو گئی؟ تو کم سے کم اتنی بات سمجھ میں آئی کہ جو احدیت ہے اس کا ولایت سے تعلق ایسا ہے کہ جس نے ولایت علی کو نہ مانا اس نے اللہ کی احدیت ہی کو نہ مانا۔ جس نے احدیت کو مانا تو اس پہ لازم ہے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان لائے۔ یہ اس پہ بہت گفتگو کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ مجھے جس لفظ پہ روکنا ہے یوم الاحد اور قل هو اللہ احد کے بھی لفظ احد پر۔ یہ احد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد کیا معنی ہوئے؟ میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ، بولیے، اللہ ایک ہے۔ حضور اللہ ایک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ یہ گنتی کا ایک ہو، کسی جگہ لے کر آنا چاہتا ہوں، بس کیا کروں کہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں۔ لیکن نیاز جناب سیدہ ذرا میرا ساتھ دیتے ہوئے وہاں پہ آئیے جہاں کہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی فلسفیانہ بڑی دقیق گفتگو ہے کہ جو میں خواجہ علمیہ میں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس بلند منزل پر دیکھ رہا ہوں اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہر ایک نے ترجمہ کیا کہ ایک، تو یہ کون سا ایک ہے؟ اگر یہ گنتی کا ایک ہے تو اب اس میں 2 اشکال ہیں، 2 مسائل ہیں، کیونکہ ایک سے پہلے صفر ہے، یعنی اس سے پہلے عدم ہے، اور اگر اللہ سے پہلے عدم ہو تو وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو ایک مانا جائے، گنتی کا ایک مانا جائے، تو جو ایک ہے وہ 2 آدھوں سے مل کے 2 نصف سے مل کے ایک بنا ہے، یعنی وہ قابل تقسیم ہے۔ اگر اللہ گنتی کا ایک ہو تو وہ قابل تقسیم ہے، اور جو تقسیم ہو جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ غور فرما لیے آپ نے، بڑی دقیق علمی گفتگو، لیکن میں آپ کے دل کے قریب آ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اللہ ہو نہیں سکتا کہ جو قابل تقسیم ہو، تو نہ اس سے پہلے عدم ہے، نہ یہ 2 سے مل کے بنا ہے۔ اب وقت ہوتا تو میں آپ سے یہ پوچھتا
کہ یہ ایک کو ایک کیوں کہتے ہیں، دو کو دو کیوں کہتے ہیں، تین کو تین کیوں کہتے ہیں، ایک یوں کیوں لکھا جاتا ہے، دو یوں کیوں لکھا جاتا ہے، تین یوں کیوں لکھا جاتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے جب کبھی وقت ہوگا تو پوچھیے گا، تو میں اس میں آپ کو علم ریاضی کے تحت یہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ ایک کی شکل یوں کیسے ہے اور دو کی شکل یوں کیسے ہے، اور صفر یہ گول یا یہ نقطہ کیوں ہو گیا۔ اس پہ میری تحریریں موجود ہیں، اس پہ میں نے ظاہر ہے کہ 14 کا ماننے والا ہوں۔ یہ 251واں دن ہے 17 دسمبر 365 دنوں میں سے، یعنی اب 31 دسمبر تک اس سال کے صرف 14 دن رہ گئے ہیں۔ تو اگر آپ روزانہ ان 14 دنوں میں آج سے یہ 14 کے لیے یہ ہدیہ کریں کہ آپ اگر آج سے بارگاہ دختر مصطفیٰ، بارگاہ سیدۃ النساء العالمین، بارگاہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا میں آج 14، کل 13، پرسوں 12 اور پھر 31 دسمبر کو 1 یہ درود، یہ صلوات ہدیہ کریں، تو میں آپ کو ممبر سے یہ ضمانت دے رہا ہوں کہ آنے والے سال میں آپ کی جو بھی دعا اور آرزو ہوگی وہ آپ کے لب کھولنے سے پہلے پوری ہو چکی ہوگی۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ سلامت رہیے گا۔ بس تھوڑا سا مجھ طالب علم، مجھ خاکسار کی مشکل کا اندازہ کیجئے گا کہ کتنے کم وقت میں کتنے وسیع و عریض و دقیق موضوع کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی طالب علمانہ کوشش اور کاوش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک کیسے ہوا، یہ دو کیسے ہوا، گنتی کیسے وجود میں آئی، حروف کیسے وجود میں آئے، ابھی اس پہ گفتگو نہیں ہے۔ اور یہ حروف کے اعداد کیسے بنے، بائبل میں اس بارے میں کیا لکھا گیا ہے، دیگر جو مذہبی کتب ہیں رگ وید میں اس کے بارے میں کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں ابھی گزارش نہیں پیش کر سکتا۔ اور ظاہر ہے پائتھاگورس کے نفیسہ غورس سے لے کر، جسے غورس یہاں کہتے ہیں، اور اقلیدس جسے اقلیدس کہا جاتا ہے، یوکلڈ، اس سے لے کر میں یہ ساری آپ کے سامنے تاریخ رکھتا، لیکن ابھی اس کا بالکل وقت نہیں ہے۔ تو ایک بات تو میرے اس ذہین مجمع کے سامنے اس طالب علمانہ گزارش میں یہ طے ہو گئی کہ اللہ ایک نہیں ہے، اگر ہے تو وہ احد ہے۔ ابھی احد کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایک نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہ کہا قل هو اللہ واحد، جہاں واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا علیحدہ تناظر ہے، علیحدہ پرسپیکٹیو ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں کہ میں گزارش پیش کروں۔ لیکن یہاں کیوں کہا، جس کا نام سورہ اخلاص اس لیے ہے کہ یہ خالص توحید ہے۔ اخلاص نام اسی لیے ہے کہ یہ خالص توحید ہے۔ تو خالص توحید کیا ہے کہ وہ واحد نہیں ہے، وہ احد ہے۔ اور اب میرے پاس تشریح کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر اجازت دیں تو سب سے مشکل شاعر فارسی کے اور اردو کے تو 27 دسمبر ظاہر ہے کہ ان کی تاریخ ہے وفات کی، لیکن یہ آج 17 دسمبر ہے، آج سے 10 دن کے بعد۔ تو اجازت دیں تو میں اس علی والے شاعر کا غزل کا ایک شعر آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں۔ تشریح کے وقت نہیں ہے، اگر چاہیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اب غالب نے کیا کہا؟ غالب اسے سمجھے کہ وہ واحد نہیں ہے، وہ احد ہے۔ اب غالب نے غزل میں کہا حضور غالب نے، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یہ اس کی غزل کا ہے کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا، تو یہ اس کی غزل میں، تو وہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا،
یعنی یہاں پہ ایک نہیں کہا، غالب جان گئے دروازہ شہر علم سے علم لینے کے سبب کہ اللہ واحد نہیں ہے، احد ہے، یعنی وہ ایک نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ ایک ہونا اور ہے، یکتا ہونا اور ہے، تو وہ احد ہے۔ اب بس میں آ گیا منزل کے قریب۔ جب وہ احد ہے تو اب کیسے معلوم ہو کہ احد کا اور واحد کا فرق کیا ہے؟ احد وہ ہے کہ جو قابل تقسیم نہ ہو، واحد وہ ہے کہ جو قابل تقسیم ہو۔ اسی لیے جب کچھ نہ تھا فقط وہ تھا، جب احد تھا اس نے ایک نور کو خلق کیا، وہ نور بھی احد تھا، اس کی احدیت مصطفیٰ کے نور کی احدیت اللہ کی احدیت سے ٹکرا رہی تھی۔ اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام علی رکھا۔ قل هو اللہ احد اور انا ولی من نور واحد، وہ احد ہے، یہ واحد۔ سلام بآواز بلند سلام اللہم صلی اللہ محمد بولے۔ تو یہ میں نے احد اور واحد کا فرق سمجھا دیا کہ وہ احد ہے اور یہ نور وہ واحد ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے، یہ قابل تقسیم ہے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ علی علی اسی لیے کرتے ہیں، علی نہ ہوتا تو احدیت خطرے میں ہوتی۔ علی نے نور مصطفیٰ میں شامل ہو کے اللہ کی توحید کو بچا لیا۔ اب یہ عرش کا معاملہ ہے، اب اجازت دیں تو میں فرش پہ آ جاؤں، لیکن یہ فرش بھی عرش کے برابر ہے نہیں، یہ عرش سے بھی بلند تر ہے۔ اب وہ کون ہے؟ ایسے میں رسول نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو بضعۃ منی کو سینے سے لگا کے آواز دی کہ لولا علی لم یکن لفاطمۃ کفوا احدا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا۔ اور سورہ اخلاص کہہ رہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی یہی رسول کہہ رہا ہے کہ یہ فاطمہ احد ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تو علی نے ادھر بھی توحید کو بچایا، ادھر بھی کف ہو کے توحید کو بچایا، ورنہ فاطمہ وہ احد تھی کہ علی نہ ہوتے تو ان کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ تو یہ ہے بنت نبی، یہ ہے دختر رسول، یہ ہے محمد کی محمد بیٹی کہ جس کی احدیت ایسی ہے کہ وہ اس کی احدیت سے ٹکرا جاتی۔ اگر علی کف ہو کے ہمسر ہو کے برابر ہو کے اس احدیت کو نہ بچاتے، دنیا کو جو ذکر علی توحید کے مقابل معلوم ہوتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ علی توحید کے سب سے بڑے محافظ کا نام ہے۔ تو اب وہ ایسی ہستی ہے، ایسی ہستی ہے کہ وہ احد ہے، اور وہ کہ جس کے لیے کائنات کی رسالت احترام میں استادہ ہو جائے۔ میں ذرا مشکل لفظ استعمال کروں گا، میں ان لفظوں کو نہیں استعمال کرنے کا عادی کہ جو ممبر کے اور مجلس کے ادب اور تہذیب اور اقدار کے خلاف ہوں، کہ جہاں پر کوئی بھی
منفی پہلو آ جائے تو بس آپ تصور اور اپنے علم کے بلندیوں پہ آئیے تو رسول سرب قد استادہ ہو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ فاطمہ زہرا کے لیے. یہ بیٹی کے لیے اگر ہوتا تو پھر تو یہ سنت بن جانا چاہیے تھی. کم سے کم وہ تو کرتے اس سنت پہ عمل کہ جن کی بیٹیاں خود رسول کے گھر میں تھیں. لیکن ہم نے تو نہ دیکھا کہ وہ کبھی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے ہوں. تو معلوم یہ ہوا، میرا جملہ ضائع اور رائے گا نہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شفقت پدری میں نہیں ہے، یہ باپ کی محبت نہیں ہے، یہ عہدے کا تقاضا ہے، یہ منصب کا تقاضا ہے کہ محمد مصطفیٰ خود سرو قد بلند ہو کر بیٹی کا استقبال کریں. اور صرف یہی نہیں کہ استقبال کریں، جب وہ تشریف لے آئیں دور سے دیکھتے اور استقبال کے لیے استادہ ہو جاتے. قریب تشریف لاتی، آپ کے دست مبارک پہ تقبیل کرتے، بوسہ دیتے، اور اس کے بعد اس مقام پہ بٹھاتے کہ جہاں خود تشریف فرما ہوتے. یعنی جس وقت تک فاطمہ زہرا تشریف فرما نہ ہو اس وقت تک کائنات کی رسالت احترام سیدہ میں کھڑی رہے. تو اگر بات یہاں تک رکتی تو میں رک جاتا، بس خاتمہ کلام پہ ظاہر ہے کہ میں نے اس میں بھی 5 منٹ زیادہ لے لیے. تو میں ابھی مصائب کی منزل بھی اختصار کے ساتھ طے کرنا ہے. تو ابھی صرف اتنی بات سن لیجئے کہ آپ نے صرف بازاتو منی سنا ہے، اور تفصیل سے انشاءاللہ IRC میں تشریف لے آئیے. تو آج اختتامی وہاں گفتگو ہے 3 روز کی مجلس کی، تو وہاں پہ آپ سے تفصیل سے جو وہاں پہ آیات ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے. یہاں اس مقام پہ یوم الاحد، قل هو اللہ احد، احدیت مصطفیٰ، احدیت بنت مصطفیٰ. آپ کو صرف بتایا کہ بازاتو منی، یعنی یہ بھی کل کی بات نہیں ہے، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ میرا حصہ، میرا ٹکڑا. آپ یہاں تک رکے رہے نہیں، اسی رسول نے کہ جو اللہ کے حکم سے احترام سیدہ فرما رہے ہیں، انہی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا، انتی روحی اللتی فی جسدی، میری بیٹی تم وہ روح ہو جو میرے بدن میں ہو. یعنی محمد مصطفیٰ کی روح کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ہر بدن روح سے زندہ رہتا ہے، یعنی حیات مصطفیٰ کا نام ہے فاطمہ زہرا. یہ حیات مصطفیٰ کا نام ہے، زندگی مصطفیٰ کا نام ہے، یہ روح ہے جو جسد مصطفی میں ہے. لیکن بس جب یہ ایام عزا کے ہوں تو اسی ایک لفظ سے آنکھیں آنسوؤں سے وضو کرنے لگتی ہیں، اور جو گریے کی برسات ہے وہ صرف اسی جملے سے کوئی پڑھے اسی سے آغاز ہو جاتا ہے کہ جس کے احترام میں رسول کھڑے رہیں، اللہ جانے وہ دربار میں کتنی دیر کھڑی رہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ جانے کتنی دیر تک دربار میں کھڑی رہی. کسی نے نہ کہا رسول کی بیٹی کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جا. میں ورنہ ابھی بہت سے مقدموں کی بات کرنا چاہتا تھا. پاکستان کی تاریخ میں کچھ مقدموں کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے، ری اوپن کیا جا رہا ہے. دنیا کی تاریخ میں کئی مقدمے ایسے ہیں کہ جن کو دوبارہ کھولا گیا، ری اوپن کیا گیا.
ہمیں بھی تو اجازت دو، ہم مظلومہ کے ماتمدار ہیں۔ ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کے ایک مقدمے کو دوبارہ کھولو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مدعا علیہ بھی جو ہے وہ خود ہوں، گواہ بھی خود ہوں، منصف بھی خود ہوں، فیصلہ بھی خود کرنا ہو، اور ایسے میں عزیزان گرامی کہ جب دروازے پہ آئے اور کہا علی کو لے کر آؤ، اور جب وہ خیبر شکن ان کے گلوے مبارک میں ریسمان رسی ڈالی گئی، اور ایسے میں فاطمہ زہرا یہ توحید کی محافظہ، یہ رسالت کی محافظہ، یہ ولایت علی کی محافظہ ایک مرتبہ تیزی سے آگے بڑھی۔ بوڑھا سلمان فارسی غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ آواز دی مجھے ایسا لگا جیسے محمد آ رہے ہو، محمد آ رہے ہوں، اور ایسے میں کہا کہ علی کو چھوڑ دو، تو اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا تو میں بد دعا کروں گی۔ بس ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بنیادوں سے بلند ہو گئی، جیسے یہ بلند ہوئی ایسے میں علی نے بے اختیار رسول کی بیٹی کو دیکھا، کہا کوئی وعدہ ہے امت پہ رحم کرنا؟ اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہ گھر کہ جو بیت الوحی ہے، وہ گھر کہ جہاں جبریل بھی اجازت لے کے آئے، وہ گھر کہ جہاں ملائکہ بھی احترام کریں، اللہ جانے اس گھر میں، اور اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ جب ایک اجنبی مدینے میں آیا اور اس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مسلح ہو کے کسی دروازے کی طرف جاتے دیکھا، اس نے گھبرا کے پوچھا کسی ملک پہ حملے کا ارادہ ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہا کہ کہیں ارادہ ہے کسی ملک پہ؟ کہا نہیں، رسول کی بیٹی، بس میں وقت بالکل نہیں، کیونکہ نوحہ کی بھی یہاں پر تلاوت ہونی ہے، یہ نوحہ ہے، نوحہ بھی تلاوت کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فاطمہ زہرا کا ذکر ہے۔ آخری جملوں تک آنا چاہتا ہوں، شہادت پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ بس ایسے میں جب وہ حملہ ہوا، دروازہ جلا، جلتے دروازے کو کسی لعین نے جب پاؤں کی جھوکر ماری، وہ جو روک رہی ہے، ایک مرتبہ دروازے کی میخ پسلی میں جو بھی جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا، فاطمہ زہرا نے آواز دی یا فضا خذینی، فضا مجھے تھامو، میرا محسن شہید ہوا۔ آواز دی یا مہدی، اے مہدی ادرکنی، میری مدد کرو۔ ایک مرتبہ جلتے ہوئے دروازے سے گزرتے چلے، رسول کی بیٹی آواز دیتی چلی، آواز دیتی چلی، اور بس آخری لمحے میں بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شہادت نہیں پڑھ رہا، ایسے میں کہ جب حسین لپٹے ہوئے ہیں ماں سے اور ماں کی آخری رخصت ہے، تو ایسے میں فرشتوں نے آواز دی حسین کو جدا کرو، حسین کو جدا کرو۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے ماں سے تو فرمائش کی کہ جب تک ماں مجھے نہ بلائے میں ماں سے رخصت نہیں ہوں گا۔ میں کہوں گا میرے حسین، اگر 10 محرم کی کربلا میں عاشور کے دن عصر کے وقت ذوالجناح کی زین پر دائیں بائیں ہوتے ہوئے یہی ماں یہ کہے حسین جب تک تو آواز نہ دے میں بھی آگے نہیں بڑھوں گی، لیکن ماں ہوتی ہے، پہلے جھولی پھیلا کے بیٹھ گئی، آواز دی آ میرے حسین، میں نے تجھے چکیاں پیس کے ماتم فاطمہ زہرا سلام اللہ۔